ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ نام ہی دیکھیے، کیف و سرور کا ایک خاص رنگ اور ایک آہنگ اس میں طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے شیر خدا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اہل ایمان کی محبتوں کا مرکز اور اہل نفاق کے لیے برہان قاطع حضرت امام حسن مجتبی۔ آپ کے فضائل کیا بیان کیے جائیں؟ آپ کا خاندان پاک وہ ہے جس کی مدح خدا نے کی ہے۔ آپ کی ذات اور آپ کے والدین کی ذات گرامی وہ ہے جن کی مدح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے اور بکثرت کی ہے، حجت ہے امت کے لیے۔ اتنے تکرار سے حضرت علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمات کو، آپ کی شخصیات کو، آپ کے فضائل کو بیان فرمایا کہ اس میں شمع برابر بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور یہی کیفیت ہے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا جزو بھی ہیں اور قلب مصطفیٰ کی پاکیزہ دھڑکن بھی ہیں۔ ان کے بڑے لخت جگر حضرت امام حسن، جن کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم جیسے اسیاں شعار اس سراپا تطہیر خاندان کا کیا وصف کر سکتے ہیں، کیا حق ادا کر سکتے ہیں ان کی مدح و ستائش کا۔ دراصل تو ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے نفس کی تطہیر کے لیے اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے، توجہ خدا اور توجہ مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ ہمارے مردہ دلوں کے لیے اکسیر اعظم ہے، یہ تریاک اکبر ہے، محبت اہل بیت اطہار۔ مجھے عرض کرنے دیجئے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کچھ تکلیف دہ باتیں ہمیں ضرور سامنے آتی ہیں اور سوچ میں آتی ہیں، جن کا بیان کر دینا بہت ضروری ہے۔ بالاتفاق والاجماع سیدنا امام حسن ہمارے 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے یقین کامل سے آپ کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں؟ تکمیل ہی نہیں ہوتی دور حسنی کو شامل کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی، جس میں آپ نے متعین فرمایا تھا کہ خلافت علی منہاج النبوت اتنے برس کی ہے۔ تو ہمیں بہت ہی فخر سے، پورے تیقن سے، اعتماد کامل سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا 5واں خلیفہ راشد کہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، جو واقعہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ پیش آیا شہادت کے بعد، اور پھر خاندان رسالت کے ساتھ پیش آیا میدان کربلا میں، وہ واقعہ ایک واقعات کا تسلسل ہے اور اس کے درمیان میں موجود ہے حضرت امام حسن۔ اس میں بہتان ترازی اور الزام تراشی کی ایک ایسی داستان ہے جو ناقابل بیان ہے۔ آفرین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمنستان طہارت کے اس گل سرسبد کو کہ آپ تحمل اور برداشت کے بھی کوہ گراں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ دیا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی بشارت کے مطابق آپ نے امت کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں ایک وسیع تر مفاد کے لیے، تو اس سے بڑا خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح آپ کو بار بار زہر دیا گیا، اسی طرح آپ کے نام پاک پر بھی طرح طرح کی بہتان تراشیاں کی گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، ہرگز نہیں ایسا۔ یقین جانیے ناظرین محترم، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ جان کے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کذب و افتراء کی وہ کارخانے سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو خاندان رسالت پر داغ لگانے کی مذموم جسارت ہے۔ ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ حضرت امام حسن سخاوت کے دریائے رواں تھے۔ اس میں سخاوت مصطفیٰ بھی تھی، سخاوت مرتضیٰ بھی تھی۔ آپ نے 25 کے قریب پیدل حج کیے ہیں، زہد و ریاضت کا یہ عالم ہے۔
اور یہ اندازہ فرمائیے کہ کتنی ہی بار آدھا مال اپنا تقسیم فرما دیا اور کتنی ہی بار اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم فرما دیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کس گھر کے چشم و چراغ تھے، کن کندھوں پر سواری کرنے والے تھے، کس آغوش رحمت میں کھیلنے والے تھے، کیا کیا حسن و جمال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت ظاہری اور باطنی میں حضرت امام حسن سر فہرست ہیں۔